صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا مفتاح الجنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جنت کی کنجی. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. اس اسم پاک کی تفسیر میں ہے کہ جنت آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولی جائے گی. آپ تشریف لائیں گے، دروازہ کھلوائیں گے تو آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا. لہٰذا آپ ہی جنت کی چابی ہیں. جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا. خازن جنت کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. خازن کہے گا مجھے آپ ہی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ دروازہ یہ کھولوں. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. تمہارا کام کیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو تم روکتے ہو. ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے راہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے، دانش کے، دانائی کے ساتھ بلاؤ اور ان سے مواعظ حسنہ بہترین انداز سے ان سے جو گفتگو بھی کرو اور ان کو جو واعظ کرو وہ بھی بڑے آسان انداز سے تم کرو. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 جانثاروں سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا یقیناً یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. وہ جو شمع تبلیغ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کے ہاتھوں میں دی تھی، وہ پھر آگے تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، علماء امت جو ہے وہ لے کر آج تک دنیا کے کونے کونے میں. دیکھیں نا، مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ وہ جو سٹیٹ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 10 لاکھ مربع میل پہ تھی، آج اسی کا فیض ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں اور دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں 5 وقت بلند نہیں ہوتی. اور یہ کس چیز کا اثر ہے؟ تبلیغ کا. سارے انبیاء کرام جو دنیا میں اللہ کے آئے وہ سب اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید دینے کے لیے آئے اور تبلیغ کرتے رہے. اور تبلیغ کے راستے میں انبیاء کرام کو کیسی کیسی مشکلات، کیسے کیسے مصائب سے گزرنا پڑا، وہ ایک طویل تاریخ ہے. اگر میں ان کے مصائب کا ذکر کرنا شروع اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں پھر طائف سے بھی تبلیغ کی وجہ سے گزرنا پڑتا ہے، پھر حنین سے بھی گزرنا پڑتا ہے، شیب ابی طالب بھی آتا ہے، احد بھی آتا ہے، اور پھر فتح مکہ، اور پھر امت میں سے ہم دیکھتے ہیں تبلیغ کی وجہ سے امام مالک جو ہیں ان کو کس طرح کوڑے لگائے جاتے ہیں، کس طرح ان کے کندھے کھچوائے گئے، کس طرح ان کی داڑھی نوچی گئی، کس طرح امام اعظم حنیفہ کی شہادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہوتی ہے. کربلا میں کیا ہوا؟ یہ تبلیغ دین کے لیے ہی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتیں جو تھیں وہ دیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مجدد الافسانی ہو، یعنی ہر دور میں، اور مولانا فضل خیر آبادی، اور آج کے دور میں بھی جو لوگ، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ چمی گویم مسلمانم بالارزم کہ دانم مشکلات لا الارا، تو اس امت پہ یہ فرض اور قرض بھی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو پیغام حق تھا اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. انفارچونیٹلی موجودہ دور میں یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ خاص صرف علماء کی ذمہ داری ہے، وہی داعی ہیں اسلام کے، لیکن ان تک بھی جو انفارچونیٹلی یقیناً اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن جو ہم احوال دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا دکھی ہوتا ہوں. یوٹیوب پہ
جس طرح کے علماء کرام زبان استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، دنیا کے اوباش ترین لوگ بھی شاید وہ زبان آپس میں استعمال نہ کرتے ہوں۔ ابھی میں صبح کوئی اور کام کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، تو ایک صاحب کی آ گئی، انہوں نے کہا فلاں جو ہے وہ بک بک کر رہا ہے، ہم اس کی بک بکوں کا جواب دیں گے، اور وہ گالیاں، وہ غلیظ گالیاں ایک دوسرے کو۔ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کا انداز رحمۃ اللہ عالمین کس نے اپنانا ہے؟ لوگ کانوں سے نہیں بنتے واز سن کے، لوگ آنکھوں سے بنتے ہیں۔ اور دائی جو ہے اس کے اندر وہ جو ایک حلم ہونا چاہیے، اس کے اندر جو شفقت، مہربانی، جو ایثار، اور خاص طور پہ سب سے بڑھ کے اخلاص جو ہے وہ اس کو ہونا چاہیے، اور اس کا عمل اور قول جو ہے وہ اس میں مطابقت ہوگی، تو پھر تاثیر پیدا ہوگی۔ وہ لوگ کیسے تھے؟ وہ کون سی فوجیں لے کے معین الدین چشتی اجمیری داتا گنج پر کون سی فوجیں، بابا فرید، حضرت مجدد ثانی کون سی فوجیں لے کے آئے تھے، کون سی کلاشنکوفیں تھیں؟ یہ جو آج کے دائی ہم دیکھتے ہیں وہ ڈالوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کوئی 10 نمبریہ جو ہے وہ آ رہا ہے، پھر چھلانگیں لگا کے وہ گارڈ اتر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نفرت کے بیج ہیں، ہمارے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے وہ ارشاد پاک یاد آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ علماء ہیں جو حکام کے در پر آتے ہیں۔ تو آج دین کی یہ بھی احانت ہو رہی ہے کہ دائی دین کے جو ہیں لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اس کا نوجوان نسل جو ہے وہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ امیر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، جو کام کرنے آیا تھا دنیا میں تو امیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ تو آج کے دور میں دائی کو کس طرح دین حق کی تبلیغ کرنی چاہیے؟ میں بہت سارے واقعات ہیں، صرف آپ کو 2-3 واقعات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہلاکو اور چنگیز نے آ کے کس طرح مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا تھا، پھر ہلاکو خان کا بیٹا جو تھا تگودار کا وہ کس طرح مسلمان ہوا تھا؟ ایک صوفی کے حسن اخلاق سے۔ ایک صوفی نے جواب جب اس نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی، کہا اگر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دنیا سے کامیاب چلا گیا، اس کی تابعداری میں چلا گیا تو میری داڑھی اچھی، اگر میں اس میں ناکام ہو گیا تو تمہارے کتے کی دم اچھی۔ روز تگودار خان رات کو ان کی اس جھونپڑی میں آتا تھا، اللہ کے ولی کے پاس، کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے قلب کو بڑا اطمینان ہوتا ہے، فتوحات سے وہ سکون نہیں ملا جو ان کے پاس بیٹھنے سے ملتا تھا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تذکرہ غوثیہ والے بہت بڑے بزرگ تھے، اور حضرت مولانا فضل خیر آبادی اور ان کے والد گرامی مولانا فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ سے بڑا تعلق تھا۔ ایک دفعہ یہ آئے ہوئے تھے تو لوگوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا غوث علی شاہ صاحب سے کہ جناب یہاں ایک آدمی ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، وہ کہتا ہے میں رب ہوں، میں خدا ہوں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ہم گردن کاٹ دیں۔ لوگ چاہتے ہیں اس پہ کوئی مارنا، تشدد کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں یار، میری اس سے ملاقات کراؤ، اس کو دعوت دو میری طرف سے۔ وہ کھانے کے لیے میرے پاس آئے۔ جب وہ کھانے کے لیے حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو آپ نے خشک روٹیاں رکھی ہوئی تھیں اور کوئی دال عام سی رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس نے آ کے وہ جب دال اور روٹی کھانے لگا تو اس کو بہت دقت ہو رہی تھی، وہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی کوئی میں نے تو سمجھا تھا کہ زردہ پلاؤ ہوگا، کوئی اچھا قسم کا گوشت بنا ہوگا نرم، تو آپ نے تو یہ خشک روٹی اور یہ رکھی۔ کہنے لگے بھائی صاحب آپ خدا ہیں، آپ نے یہی تو ہمیں عطا کیا، اگر آپ نے ہمیں کوئی حلوہ پوڑی دیا ہوتا، کوئی آپ نے زردہ پلاؤ دیا ہوتا، ہم وہ آپ کو پیش کر دیں، یہی آپ نے دیا، آپ جو رازق بن رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھ آ گئی، اس نے توبہ کر لی، اور وہ جو خدائی کا دعویٰ تھا اس سے توبہ۔ یہ ہے انداز تبلیغ۔ پھر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کوئی کمزوری تھی اور عورتوں کی طرف آپ کا میلان ہوتا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سمجھایا، ان کے سینہ پاک پہ رکھ کے اپنا دست اقدس دعا فرمائی۔ پھر جب یہ ایک جنگ میں شہید ہوتے ہیں حضرت جلیبیب رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں، یعنی قربت دیکھیے۔ اور صحابہ جو تھے فرماتے ہیں کہ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس پہ پکڑ کے ان کو قبر میں اتارا تھا، اور صحابہ رشک کرتے تھے ان کی موت پہ۔ یہ ہے انداز تبلیغ۔ یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پکڑ لو اور اس کی گردن اتار دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یہ بتاؤ تم پسند کرتے ہو
کہ کوئی تمہاری والدہ کی طرف نظر غلط اٹھائے، تمہاری بہن کی طرف، لمبی حدیث ہے، تمہاری بیٹی کی طرف، تمہاری پھپھی کی طرف، تمہاری خالہ کی طرف، تو انہوں نے کہا نہیں میں بالکل یہ پسند نہیں کروں گا۔ تو فرمایا جس کی طرف کوئی دیکھتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی خالہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو انداز تبلیغ تھا نا ہمارے بزرگوں کا، اور پھر جو انکساری اور عجز ہے، دائی کی ایک بڑی جو صرف سب سے پہلی میں سمجھتا ہوں، اس کو صادق ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو ہے نا کہ بہت زیادہ زوردار دھواں دار تقریریں کرنے والے، ان کے بارے میں میں بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ چرب زبان منافق سے ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، عالم کی لغزش، منافق کا قرآن حکیم کی بنیاد پر بحث و مباحثہ، اور دنیا کی فراوانی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی فراوانی، دنیا کی ہوس، دنیا کی طلب میں جتنا، میں تاریخ کا ایک طالب علم ناظرین کرام میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنے ضمیر اور ایمان اس دور میں سستے ہوئے ہیں، کبھی پوری دنیا کی تاریخ میں شاید اتنے سستے نہیں ہوں گے جتنے سستے آج بک رہے ہیں۔ شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہگار بک گئے۔ آج ہمارے علماء کرام کو، ہمارے داعیان کو یہ سمجھنا چاہیے نفرتوں کے بت۔ میرے پاس ایک صاحب، میرے تقریباً ہم عمر ہوں گے، میں ایک دن گیا ہوا تھا کچھ سال پہلے کی بات، تو وہ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے بار بار کہتے تھے وہ طارق ذلیل جو ہے اس نے یہ کہا، طارق ذلیل۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میں جانتا نہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ کہنے لگا وہی طارق جمیل جو ہے تبلیغی جماعت والا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، بڑے سے بڑا امام احمد رضا کو دوسرے مسلک کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح وہ تضحیق کے ساتھ ان کا نام لیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے جو عالم دین اتنے بڑے تھے، ان کے بارے میں دوسرے مسلک کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ایسا نام بگاڑ کے لیں گے۔ یہ ہم لوگوں کو یہ تبلیغ یہ کر رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ دین اس لیے آیا تھا، اگر معین الدین چشتی اور داتا گنج بخش بابا فرید بھی یہی کام خواجہ نظام استعمال کرتے تو کیا ہوتا؟ ایم این رائے نے کیا کہا تھا جس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام لکھا؟ اس نے کہا اسلام ڈز پوزیس اے بردرہڈ وچ از یونیفائنگ فیکٹر amid the clashes of color, nationality and class, and it was this equality, not the sword of iron, which attracted 1,000 Hindus towards Islam. یہ اسلام کا انداز تبلیغ اور انداز محبت تھا جس نے ہزاروں ہندوؤں کو اسلام کی طرف لایا، یہ تلوار نہیں تھی۔ تو آج تو ہماری زبانیں تلوار سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور اپنے اہل دین کے لیے، کلمہ گو مسلمانوں کے لیے۔ آج مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی اجمیری نے اتنے لاکھ مسلمان کر دیے، داتا صاحب نے اتنے کر دیے، بابا فرید نے اتنے، خواجہ نظام پاک نے، مجدد الفسانی نے۔ تو میں نے کہا آج کے دور ہمارے دائی جو ہیں ان کی لسٹ بنائی جائے، انہوں نے کتنے کافر کیے ہیں، ایک سال میں کتنے پہ کفر کا فتویٰ لگا ہے، کتنے جو ہیں دائرہ اسلام سے خارج، کتنے جو ہے مسل کے محبت سے اپنے اپنے مسالک سے فارغ۔ تو ماشاءاللہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس دور کے علماء جو ہے وہ مسلمان کافروں کی فہرستوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اسی لیے یہ موضوع رکھا۔ بڑے دکھ کی بات ہے، ہمارے بزرگ کیسے تبلیغ کرتے تھے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ان کی صحبت، ان کے چہرے، ان کے وجود سے نکلنے والی قدسی شعائیں جو تھیں وہ سامنے لوگوں کے دن رات، ان کی نگاہوں کے زاویے دلوں کی دنیا بدل دیتے، اخلاق بدل دیتے، توار بدل دیتے۔ میں مثالیں دینی شروع کروں تو سارا وقت ختم ہو جائے، تو لہٰذا آج ہمارا موضوع ہے دائی کے اوصاف اور دینی زعماء کی ذمہ داریاں۔ میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرا آج جو تھا انٹرو لمبا ہو گیا ذرا۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے اقبالیات، میرے دوسرے مہمان شرکپور شریف کے خاندان سے حضرت میاں شیر مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ، پروفیسر میاں مستفید احمد نقشبندی، میرے تیسرے مہمان معروف اسکالر پروفیسر حافظ ناصر محمود، اور نعت میں آپ کو محمد مزمل انعام جو خوشاب سے خاص طور پہ نوجوان آیا، اس سے نعت سرور عالمین سناؤں گا۔ ڈاکٹر عابد علی قادری نے آنا تھا، وہ پانی میں ڈوب گئے۔ آج آپ کو پتہ ہے طوفانی بارش جو ہے وہ لاہور میں ہے، اور میرے اسکالرز کی بڑی ہمت ہے کہ یہ آج اتنی بارش میں آ گئے، 3-3 4-4 فٹ پانی کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے، جو پیسے کھا نہ جایا کریں وہ باقاعدہ یہ سڑکوں کا، یہ پانی کا جو ہے نظام، اس کو بھی درست کر کے، اور ان کو مخلوق کی خدمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جی ڈاکٹر طاہر حمید تنولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بہت شکریہ، بہت ہی ریلیونٹ موضوع ہے، اور آپ نے انٹرو میں بڑی تفصیل سے اس کی اہم جو جہات ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے۔
غازی صاحب دائی کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور دائی کا کردار ہونا چاہیے، یہ اتنا زیادہ اہم کردار ہے کہ امت مسلمہ پوری کی پوری امت دعوت ہے، یعنی دین کو آگے پہنچانا اور دین کو پھیلانا اور دین کی دعوت کے عمل کو جاری رکھنا، یہ امت مسلمہ کے بنیادی فرائض میں سے شامل ہے۔ حضرت علامہ نے فرمایا تھا کہ مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے، حرف حق از حضرت ما بردائی پس چرا با دیگرانہ سپردائی، تو میں جواب کہہ دوں گا کہ ہم نے تمہیں حرف حق سونپا تھا، تم نے اس انسانیت تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ جو ذمہ داری ہے حرف حق کو آگے پہنچانے کی، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی، یہ ہماری بقا اس کے اندر ہے۔ ٹھیک، یہ امت باقی ہی اس لیے ہے کہ امت دعوت ہے، ٹھیک، اس لیے دین کو آگے پہنچانا ہے۔ یعنی اسلام کوئی نسلی دین نہیں ہے، کوئی علاقائی دین نہیں ہے، کوئی ایک لسانی یا اس طرح کا گروہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا دین ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں کہ ایک ہندو، ایک کسی بھی طرح کا آدمی بھی مسلمان ہو کے اسلام کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچ سکتا ہے، امام کعبہ تک پہنچ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ کسی دین میں نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ یہ دین، اس کی جو دعوت ہے، اس کا مخاطب انسانیت کا ہر فرد ہے۔ اب چونکہ دائی جو ہے اس نے لے کے جانی ہے دعوت آگے، تو اب دائی کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں ظاہر ہے بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس غور و فکر کا بڑا آسان پیمانہ جو ہے، جس طرف آپ نے بھی اشارہ فرما دیا، وہ کون سے دائین تھے جن کی دعوت سے دین پھیلا، اور وہ کون سا بد نصیبی سے انداز دعوت ہے جس سے دین کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ یعنی ہم نے یہ طے کرنا ہے۔ بڑی بنیادی بات غازی صاحب یہ ہے کہ دائی چونکہ سفیر ہے اسلام کا، جب وہ سفیر بن کے جاتا ہے، وہ چہرہ بن کے جاتا ہے اسلام کا، تو اسے یہ خیال کرنا چاہیے اب میری حیثیت ختم ہو گئی ہے، میری خوبی کا اثر بھی دین پہ جائے گا، امیج پہ جائے گا، اور میری خرابی کا اثر بھی دین کے امیج تشخص پہ جائے گا۔ اگر میں اس کا لحاظ نہیں رکھوں گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری تو حیثیت کوئی ہے نہیں، دین کے بارے میں جو تصورات ہیں معاشرے کے لوگوں کے، وہ مسخ ہو جائیں گے، وہ خراب ہوں گے، اور اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ غازی صاحب ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کتنے لوگ ہیں جو دین سے صرف اس وجہ سے دور ہیں، انہوں نے کسی دین کے بات کرنے والے کی بات ایسی سنی، اس کا عمل ایسا دیکھا، وہ زندگی بھر کر یہ بدزن ہو گئے۔ بالکل سر۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیندار لوگوں کے کسی عمل سے انسپائر ہوئے اور ان کی زندگی کی ڈائمنشن ہی چینج ہو گئی، زندگی میں انقلاب، زندگیاں بدل گئیں۔ بالکل۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت سینسٹیو ذمہ داری ہے، بہت حساس ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کو دیکھیں، حدیث پاک کو دیکھیں، ہمیں بہت واضح رہنمائی ملتی ہے کہ دین کی دعوت لے کے چلنے والے ہونے کیسے چاہیے۔ غازی صاحب یہ اتنا بڑا کام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب آپ کسی ملک میں اپنا سفیر مقرر کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا انتہائی سمجھدار آدمی وہاں بھیجتے ہیں جو آپ کی بات وہاں پہنچا سکے۔ ایسا تو نہیں جس کو اٹھایا پکڑا کسی کو جا کے بھجوا دیا، چاہے وہاں جا کے جو ستیاناس پھیرتا رہے۔ اور جس ملک میں بھی خدا نخواستہ اچھا ایمبیسیڈر نہ جا سکے، غلط بندہ اپوائنٹ ہو جائے، تو آپ تصور نہیں کر سکتے وہاں آپ کے ملک کا کیا حشر ہوتا ہے اور آپ کے دشمن ملک آپ کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں۔ نہیں تھا آپ کو کہ ایک مفتی صاحب جو تھے وہ مبلغ یورپ، تو اب ہمارے پاکستان میں بہت پائے جاتے ہیں، تو وہ جاتے تو ہیں یہ مال کمانے کے لیے، تو واپس آئے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو انگریزی نہیں جانتے اور آپ مبلغ یورپ، آپ نے وہاں تبلیغ غیر مسلموں کو کیسے کی؟ اخبار میں خبر اور فوٹو لگی ہوئی تھی۔ تو جب 2-4 سوال کیے تو وہ بیزار ہو کے کہنے لگا جی میں پھر سچی گل کر دیا، پنجابی میں کہتا ہے کہ دوسرے مسالک کے لوگوں کو گالیاں دی، پنجابی میں کہا، اور اپنے لوگوں کو بدھو، یہ میں شائستہ لفظ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کچھ اور کہا تھا، اپنے مسلک کے لوگوں کو بدھو بنایا، مال کمایا اور گھر آ گیا، کہنے لگا میں 7 لاکھ روپیہ کما کے لایا ہوں۔ تو غازی صاحب جب آبجیکٹو جو ہوگا پھر اس طرح کے کام ہوں گے نا، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا امیج پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دائی کے اندر حکمت ہونی چاہیے، دائی کو صاحب حکمت ہونا چاہیے۔ جب وہ صاحب حکمت ہوگا تو وہ اپنے کریکٹر پر بھی توجہ کرے گا، اپنے بولے جانے والے الفاظ کے بارے میں بھی سوچے گا، اور اسے پتہ ہوگا میں نے کس وقت کیا کہنا ہے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ جب یوسف علیہ السلام گئے بازار مصر میں بک کے، پیغمبر کی اولاد تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچپن سے ان کی کیا تربیت کی ہوئی تھی قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے، کسی اور ہسٹری کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود غازی صاحب آپ دیکھیں جب وہ عزیز مصر کے دربار میں چلے گئے، کتنی حکمت کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ قید میں چلے گئے۔ جب قید میں چلے گئے، بادشاہ کو ایک مسئلہ پیش ہوا، بادشاہ نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ اس مسئلے کا حل صرف یوسف علیہ السلام کے پاس ہے۔
اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بندہ آیا، سب نمائندہ آیا، یہاں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اب دعوت دین دے رہے ہیں. واہ واہ. کب دعوت دین دے رہے ہیں؟ جب ان کی کریڈیبلٹی اس معاشرے میں اسٹیبلش ہو گئی. واہ واہ واہ. جب جب ان کے پاس وہ کمپیٹنسی ہے، جب اس معاشرے کے کسی فرد کے پاس وہ کمپیٹنسی نہیں ہے. واہ واہ واہ. فرماتے ہیں پہلے یہ بات سن لو، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، سب سے زیادہ مسائل دعوت دین دینے والوں کے پاس ہے. سب سے جی جناب وہ کیا ہے، یہ کام کر سکیں تو بڑا کام ہے منیر، لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب. جیسا کہ آپ نے بھی انٹرو میں بہت خوبصورت انداز سے بیان فرمایا کہ ایک تو امت کی عمومی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان ہی دین کا داعی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ایک خاص گروہ تم میں سے ہونا چاہیے جو دین کی طرف دعوت دے. اور اس خاص گروہ کی کچھ خصوصیات بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انداز بیان سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے. ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، کہ جو کوئی شخص اس سے ملے اور جو کوئی شخص اس کی بات کو سنے یا اس کے پاس بیٹھے، اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ میں اس کی طرح کا بن جاؤں. اور ظاہری طور پہ بھی اس کی صفائی اور اس کا رہن سہن اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے اخلاقیات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کہ اس کی طرف لوگ رغبت کریں. اور باطنی طور پہ بھی اس کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے کردار کے اندر وہ اعلیٰ صفات پائی جانی چاہیے کہ جن صفات کی وجہ سے لوگ اس کے کردار سے متاثر ہو کے دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں. اور ایک داعی کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو معتدل مزاج ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ برداشت، اس میں حوصلہ، صبر، حوصلہ بھی، صبر بھی ہونا چاہیے. پھر اس کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ اسے بے لوث ہونا چاہیے. کسی دنیاوی مفاد کے لیے اسے کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ بے لوث ہونا چاہیے. نہیں وہ اگر کہے کہ بھئی میرے وہ کیا ایزی پیسہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے پہلے میرے کھاتے میں 50,000 روپے آ جائے اور ویلیں اس کے علاوہ ہوں گی، تو آپ تو کاروبار ان کا جو ہے اس پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. صاحب یہ دیکھ لیں آپ. جی تو اس کی ایک خصوصیت بے لوث ہونا. اور میں اپنے جد امجد حضور میاں صاحب کا ایک چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بڑی دور دور سے لوگ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اس دور کے اندر گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے. تو ایک آپ کا چاہنے والا آپ کے پاس آیا اور وہ لیٹ ہو گیا. تو لیٹ ہونے کے بعد جب وہ گیا میاں صاحب کے پاس، اس نے کہا جی میں جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا لیکن لیٹ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ جو باتیں میں جمعے کے اندر میں نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری میں تمہیں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. واہ واہ. ایک ہائے 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 ہائے. تو اس کا دل نہیں توڑا آپ نے، اس کا دل نہیں توڑا. اس کو ساری باتیں ایک بندے کے لیے آپ نے کہا کہ میں سارا خطبہ جو میں نے آج باتیں بیان کی ہیں میں تمہیں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. اور آپ نے وہ باتیں ساری دوبارہ سے بیان کر دیں. پھر داعی کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر احسان کا رویہ ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص اس سے برا رویہ رکھتا ہے تو جواب میں اگر وہ بھی برابری کی سطح پر اس کے ساتھ برا رویہ رکھے گا تو یہ داعی کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ داعی کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ برا رویہ رکھے تو اس کے جواب میں وہ اس کو اچھا جواب دے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. ویسے تو اپنی ذاتی مثال ہی دینی چاہیے. کوئی آپ کو پتہ ہے 1.5-2 ماہ پہلے جب میں نے یزید کے بارے میں کوئی بات کی تھی تو کچھ جو تھے ایک مولوی صاحب ان کے جو چیلے چاٹے انہوں نے بہت گندی زبان استعمال کی. میں نے جواباً کہا کہ میں اس کی ماں کے بارے میں، اس کی بیٹی کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا. ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے؟ اگر ایک نالائق آدمی نکل آئے اور اس کی وجہ سے اس کی ماں کو گالیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. صحابہ نے پوچھا کون اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا جب تم کسی کے باپ اور ماں کو گالی دیتے ہو تو وہ گویا تم اپنے ماں باپ کو گالی. بالکل. جی. تو اسی طرح داعی کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہونی چاہیے پھر کہ اس کو جدید اور قدیم علوم دونوں کے اندر دسترس ہونی چاہیے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو سو کالڈ داعی بنے ہوئے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو وہ صرف اور صرف دنیا سے کٹ کے چند مخصوص علوم کی طرف چلے گئے ہیں. علوم اور چند مخصوص لوگوں میں جی. وہ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے مجمع
200-400 کا وہ سمجھتے یہی دنیا ہے بس. بالکل. اور ہمارے جو جب اسلام کا گولڈن پیریڈ تھا تو اس وقت علماء اس طرح کے ہوتے تھے کہ وہ دنیا کے علم کو بھی دین کے علم کا حصہ سمجھا کرتے تھے. بالکل صحیح. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کوئی علیحدہ سے چیز ہے. اور اس دور کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو بیک وقت عالم بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, اور اس وقت میں انجینئر بھی تھے, اور بہت سی ایجادات ایسے علماء نے کی ہیں جو باقاعدہ عالم تھے. بھئی ابن حیان دیکھ لیں, فارابی دیکھ لیں, غزالی دیکھ لیں, ابن الحسم انہوں نے کیمرہ ایجاد کیا, الگوریدم جو ہے مسلمانوں نے بنایا, بہت سی ایسی دیکھ لیں. تو سائنس کی بہت سی بنیادی چیزیں ہیں جو ایسے علماء نے ابن سینا. جی. تو ایسے ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلنا چاہیے کہ آج کے دائی کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ جب اسلام کا گولڈن پیریڈ تھا تو لوگ کیا کر رہے تھے, اور آج ہمارے دائی ان کا طریقہ کس طرف بدل گیا. تو اور ایک اور بات جو میں کہوں گا کہ اسلام کی تبلیغ کے اندر ہمیں روح کو مد نظر رکھنا چاہیے, خاص اعمال کو نہیں مد نظر رکھنا چاہیے. اس کی روح کے اندر جو بات پوشیدہ ہے وہ اس کے اندر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کی صرف اور صرف ظاہری صورت کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسے یعنی کہ باقاعدہ ادارے بنائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں باقاعدہ ادارے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے, لیکن ان کے اندر وہ روح موجود تھی کہ جو روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمائی تھی. تو جس طرح زمانہ گزرتا چلا جائے, جس طرح ترقی ہوتی چلی جائے, اور اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ ہر دور کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی دور کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو ہمیں ان کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کے جو جدید دور کے مسائل ہیں ان کو سمجھنا چاہیے, اور ان کو سمجھنے کے ساتھ ان کا حل اسی کی سطح پر ڈھونڈنا چاہیے. اور نہیں تو یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہے اس کے فیصلے آج بیٹھ کے کریں. جی بس وہ بلا وجہ کی بحثوں میں آج ملجھے میں, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ حال ہے. اور پھر دائی کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس طرح کا مخاطب ہو اسی طرح کی وہ دلیل دیتا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم. اور دلائل اس طرح دو کہ اگر کوئی سائنس کا طالب علم ہے تو اس کو سائنس کے حوالے سے, کیونکہ اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ کائنات کے اندر غور و فکر کرو, اور غور و فکر کرنا آبزرویشن کسی بھی جو سائنسی طریقہ کار ہے اس کی بنیاد ہے آج بھی. تو ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی سائنسی طور پر, کیونکہ آج کل الہاد کا بہت زیادہ دورہ ہے, اور بہت سے یعنی کہ ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جی سائنس پہ آپ بات کریں, علماء سائنس کی طرف نہیں آتے, سائنسی حوالوں سے جواب نہیں دیتے. تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جس طرح کا مخاطب ہے آپ اسی طرح اس کو جواب دیں. جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے نمرود کو جواب جب دیا تو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا, اور ایسے دلائل بیان کیے کہ جس کے اندر جس طرح کی وہ بات کر رہا تھا اسی طرح اس کی بات سے ہی اس کے جواب کو نکال کر اس کو لاجواب کر دیا. آپ کو اور پروفیسر ناصر کو ہم تیار کر رہے ہیں نا, یہ ڈاکٹر طلولی کو بھی اسی لیے بلاتے ہیں. ناصر, پہلی امتوں میں بھی جن پہ عذاب آئے نیک لوگ تھے, لیکن ان پہ عذاب کیوں آیا کہ وہ جو نیک لوگ تھے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے. وہ مشہور واقعہ کہ فرشتہ آیا عذاب کا تو واپس چلے گئے, جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں اس امت کے. تو فرمایا کہ یہ کہاں تھے جب میری نافرمانی ہو رہی تھی, یہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ ہے کہ صاحبزادہ صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بندہ مال پانی نہ بنائے. اب تو دائی جو ہیں کوئی وہ جو کہاں جو ایکسرسائز جہاں پہ ہوتی ہے وہ مشینیں ہیں, جم بنا رہے ہیں, بیوٹی پارلر بنا رہے ہیں, اور ڈیزائنر کے مختلف جو ہے وہ بیوٹیشنز کے وہ جو ہوتی ہیں چیزیں وہ, اور فلانا. یعنی یہ جو مادیت کی دوڑ ہے اس نے ہر دائی جو ہے اللہ ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کے وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ میں نے بھی لینڈ کروزر لینی ہے, میں نے بھی مرسیڈیز لینی ہے. تو یہ تبلیغ کیسے ہوگی؟ اور پھر وہ دائی جو ہے وہ کہتا ہے پہلے میرے پیسے بھجوا دو, 1 لاکھ روپے, جو بہت میں اچھی تقریر کرتا ہوں, اس سے کم 50, اس سے کم. یہی نعت خانوں کا حال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ بہت ہی ایک ایسا مضمون ہے جس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی بنایا,
فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت داعی الی اللہ ہونا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ اب یہ صفت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کو، علماء کو عطا کی گئی کہ وہ داعی الی اللہ بنے، داعی الی الدین بنے، دین کی طرف دعوت دینے والے بنے، ہم مخصوص علماء کے کردار پر گفتگو کر رہے ہیں جو دین کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے نا امت ساری دعوت دے، ہر کسی کو داعی ہونا چاہیے، وہ الگ ہے۔ ہماری جو آج کی گفتگو ہے بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جس میں کسی حد تک میں خود شامل ہوں، ہم بیٹھے ہوئے شامل ہیں، جن کو لوگ دین کی نسبت سے پہچانتے ہیں، جن کی پہچان، جن کی معرفت، جن کی شناخت دین بن گیا۔ ان لوگوں کو جب ان کے اندر اوصاف کیا ہونے چاہیے اور کیوں ہونے چاہیے؟ ضروری اس لیے ہے کہ جب یہ کوئی بات کریں گے، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے اشارہ کر دیا، ان کی بات کو دین سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی سیاستدان، کوئی کاروباری، کوئی تاجر، کوئی دوسرا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا دین کے امیج پر اثر نہیں پڑتا، ان کے عمل کا دین کے امیج پر اثر پڑ جاتا ہے۔ جب کوئی عالم جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی عالم کرپشن کرتا ہے، جب کوئی عالم غلط کام کرتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر دین سے دور ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لازم ہے دین کے طالب علم کے لیے، وہ ہے داعی کے صفت میں سے پہلی الاخلاص للہ تعالی و احضار النیہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو اور اس کی نیت بالکل اللہ کی طرف بلانے کی ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اس کی نیت میں یہ جو آپ نے چیزیں جن کو بیان کر پہلے اس دیا، کا تزکیہ، اپنا وہ تزکیہ کرے، انر پیوریفیکیشن، پرگیشن، اپنا ذاتی تصفیہ جب تک نہیں کرے گا، جب تک اس کے اندر لالچ۔ تو آپ کی بات پہ اگر عمل کیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم غرور، تکبر اور انا پرستی کو چھوڑ دیں۔ غازی صاحب قبلہ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جس شخص کے اندر یہ بیماریاں ہیں، یہ نفس کی بیماریاں ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، مختلف انداز میں آپ ہماری توجہ دلاتے ہیں، جس شخص میں یہ بیماریاں ہیں پھر وہ دعوت کا کام چھوڑ کے پہلے تنہائی میں بیٹھ کے مجاہدہ کرے، پہلے اپنے آپ کو درست کرے، ان بیماریوں کو ایک ایک کر کے اپنے نفس کی زمین سے اکھاڑ پھینکے، ان کو اپروٹ کرے، ان کو کیا کہتے ہیں اینیلیشن کرے، ان کی اپنی دل کی زمین کو پاک اور صاف کرے۔ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو سناؤں آپ کی تائید میں۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ ترکی کے جو تھے حکمران، ان کو حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ خواب میں آئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا سلطان فاتح نے کہ سرکار آپ نے آدھی دنیا فتح کر لی، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، نہ آپ کے پاس گھوڑے کام کے تھے، نہ تلواریں کو خاص قسم کی تھی، نہ اسلحہ تھا، ہمارے پاس اعلیٰ قسم کی تلواریں، ہمارے پاس توپیں، ہمارے پاس اسلحہ، ہمارے پاس جہاز، کشتیاں، سب کچھ ہے، لیکن نتائج اس تیزی سے نہیں آ رہے جو۔ تو سیدنا عمر فاروق نے انہیں فرمایا سلطان فاتح، ہم جب دنیا کو فتح کرنے نکلے تھے پہلے ہم نے اپنے آپ کو فتح کیا تھا، پھر دنیا کو فتح کرنے نکلے، تم دنیا کو فتح کرنے نکلے ہو، پہلے اپنے آپ کو فتح نہیں کیا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پرگیشن، وہ غریب لوگ تھے جب ان کی جاتے تھے نا سفارا کسی حاکم سے بات کرنے تو ننگے، بعض کا پھٹے ہوئے ان کے کپڑے ہوتے تھے، جوتیاں۔ سیدنا عمر فاروق 17 سے 30 تک جو پیوند لگے، وہ حکمران سے ڈرتے تھے، اور جب یہی لباس شاہی پہن کے جانے لگے ان کا وہ بات رہ نہیں گئی۔ تو اخلاص جب تک نہ ہو، غازی صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا، وہ بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک عالم ہے قرآن کا، ایک سخی ہے، ایک مجاہد ہے، تینوں کو جہنم ہو گئی، وجہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر دین کے کام میں بھی نیت فقط دین نہ ہو تو اس کی کام میں نہ برکت ہوتی ہے، نہ اس کے کام میں اللہ کی طرف سے کوئی اس کی مدد ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی انسان دین کی طرف دعوت دیتا ہے، دوسری چیز اس کے اندر مختصراً کرتے ہیں، اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے، اور حکمت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ دین کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ حکمت کیا ہے؟ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت ملی اسے بہت بڑی نعمت مل گئی، خیر کثیر مل گئی۔ حکمت کیا ہے؟ کہ لوگوں کی، جو ابھی آپ نے بات کی جہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کرو۔ اگر آپ کوئی ایسی حدیث بھی بیان کر دیں گے جو لوگوں کی عقل کے مطابق نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ امام بخاری سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول لائے، آپ نے فرمایا حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ گفتگو کرو جو لوگوں میں معروف ہو، جس کو لوگ پہچانتے ہوں، عجیب و غریب باتیں نہ کرو۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا جائے؟ یہ جو ابھی آپ نے پچھلے دنوں اس کی بھرپور نفی کی، عمر کا جو معاملہ چل پڑا، یار کیا تم کرتے ہو؟ تو ایسی عمر میں نے ثابت کر دی کہ 19 برس تھی،
لیکن وہ مولوی کی انا کدھر جائے گی؟ اب وہ اگر حدیث بھی ہے تو لوگوں کی عقلوں سے ماورا ہے، اس کو روکو۔ ایک اور قول امام ابن مسعود کا آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، امام مسلم ایک لائے۔ امام کی بات غلط ہو جائے تو ہمارا وہ نقصان ہی ہوگا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حرف آئے۔ یہ اب جملہ سنیں نا جی، یہ جملہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا، امام مسلم اس بات کو لائے، انہوں نے کہا ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم، اگر تم کوئی ایسی حدیث لوگوں کے پاس لے آؤ جو ان کی عقلوں کو پہنچتی نہیں ہے، ان کا دماغ، ان کی معرفت وہاں تک جاتی نہیں، الا کان لبعضهم فتنہ، تمہاری وہ بات بعض لوگوں کے لیے آزمائش اور فتنہ بن جائے گی۔ ایسے فتنہ ہے کچھ علماء، کچھ دائی جن کے اندر حکمت نہیں ہے، حکمت سے خالی باتیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ایسا غصے سے بھرا ہوا کہ اس کی بات کو رد کر دیں تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ معاف کرے فتوے لگانے پر آ جاتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور مجھے نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا نصیحت یہ ہے کہ اللہ نہ بننا اور رسول نہ بننا۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیسے ہوتا ہے کہ اللہ اس کا رسول تو کوئی نہیں بن سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، یہ شان اللہ کی ہے، اس کو کبھی اپنے ذہن میں نہ لانا، اور جو میری بات نہیں مانتا وہ کافر ہے، یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس ایک بندہ آیا، آپ کے مریدوں میں سے تھا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میں تبلیغ شروع کروں۔ آپ نے کہا ضرور تبلیغ کرو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تبلیغ تب کرنا جب تمہیں پتہ چلے کوئی اور بھی تبلیغ کر رہا ہے تو تمہارے دل میں حسد پیدا نہ ہو یا ناپسندیدگی پیدا نہ ہو۔ تو یہ جو ہے اب انفارچونیٹلی یہاں تو معاملات سارے ہی بگڑے ہوئے۔ دیکھیں غازی صاحب، اگر آپ سب کانٹیننٹ کو ہی دیکھیں تو جہاں جو داعین تیار کیے گئے، کچھ داعین علماء نے تیار کیے، کچھ صوفیاء نے تیار کیے، دونوں کا طریق بھی الگ تھا اور نتائج بھی الگ۔ مجھے بتائیں کس بڑے صوفی کے داعین کی وجہ سے یہاں تو فرقہ بازی پیدا ہوئی؟ آپ شاید مائکروسکوپ لگا کے بھی ڈھونڈ نہ سکیں، نہیں سن سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے پروفیسر ناصر اشارہ فرما رہے تھے کہ وہ مجاہدات کی بٹی سے اتنا گزارتے تھے کہ نفس بچتا نہیں تھا، باقی اتنا اس کو تزکیہ کر دیتے تھے۔ اچھا اب دیکھیں، ہر بڑے صوفی کا تیار کردہ دائی ویرانے میں گیا، اس کو اس نے آبادی میں بدلا۔ واہ واہ واہ، ظاہر کے ویرانے کو بھی آباد کر دیا، باطن کے ویرانے کو بھی آباد کر دیا۔ واہ واہ۔ اچھا اب ہمارے یہاں مسائل اور ہو گئے۔ دوسری بات کہ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی بات کا لوگ کا امپیکٹ ہے، وہ موقع کیا ہے بات کرنے کا۔ ڈاکٹر میں ایک بات دکھ کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، قومی سیرت کانفرنس تھی ایک یونیورسٹی میں بہت بڑی، وہاں جو مجھ سے پہلے اسپیکر بلائے ہوئے تھے انہوں نے 15-16 مرتبہ یہ کہا کہ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ وضو کا پانی لیتے تھے، پھر انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ رکھ کے کہا کہ وہ ناک سے جو چیز نکلتی اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو اس میں ذہن میں نہیں وہ لفظ، تو انہوں نے کہا وہ ہیں نہیں کچھ اور کہتے ہیں اس کو، تو وہ ہاں وہ نکال، تو انہوں نے کہا کہ وہ یعنی صرف لعاب نہیں، ناک سے جو بڑا وہ گاڑی چیز نکلتی ہے وہ بھی صحابہ لیتے تھے اپنے چہروں پہ ملتے تھے۔ تو وائس چانسلر جو تھا وہ اتنا مائنڈ اس نے کیا کہ بھئی یہاں جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بیان کرنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ جس انداز سے یہ بات بیان کی کہ انفارچونیٹلی اگر واقعی ایسا ہوا تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ انہوں نے کیا تربیت کی اور کیا سیکھا۔ ہاں جی، دوسرا سنیں، میں خود موجود تھا، یعنی یہ دونوں واقعات جو میں سنا، تقریر کر رہے ہیں صاحب بہت بڑے عالم دین کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، گرمی کا موسم تھا، انہوں نے اپنا ایک کرتے کا بٹن کھولا، اپنی بغل میں ہاتھ دیا، نکال کے ہاتھ کہہ لگے اے دیکھو میرے پسینے بو آ رہی ہے، تو حضور پاک دے پسینے خوشبو آتی تھی۔ اب یہ جو ایکشن تھا مجھے بتائیں، یہ سارا تمام برباد ہو گیا۔ اب دیکھیں نا غازی صاحب، یہی چیزیں ہیں کہ آپ اپنی بات کا ابلاغ کیسے کریں، موقع کیا ہے بات کرنے کا۔ امام زہیلی بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، ان کو بلایا ہارون رشید نے کوئی بڑا منصب دینے کے لیے، تو جب وہ پہنچے تو ہارون رشید نے پوچھا آپ اتنا سفر کر کے آپ آئے، آپ کے ساتھ کیا بیتی؟ انہوں نے کہا میں راستے میں تھا تو ایک جگہ بستی میں رکا، جمعے کا وقت تھا تو میں نے کہا نماز پڑھ لوں۔ جب میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں امام صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے امام زہیلی نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن 2 سور پھونکے جائیں گے۔ ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، محمود الحسن عابد بات کر رہا ہوں۔ جی جناب، جی جناب، ارشاد ارشاد۔ تو میں نے کہیں پڑھا تھا ایک دائی کے حوالہ سے کہ جب با عمل پیروں کی بے عمل اولاد نے قالینوں اور تختوں پر بیٹھ کر جنت کی ٹکٹیں دینا شروع کی،
तब से इस्लाम का स्टार्टर किया। मुझे इत्तेफाक है आपसे, हमारे मैं समझ गया आपका सवाल, समझ गया। हाँ जी, अब इकबाल कहता है जी कि ज़ेमन बर सूफ़ियो मुल्ला सलामी के पैगाम खुदा गुफ्तंद बारा वले तावील शान दर हैरत अंदाख खुदाओ जिब्राइलो मुस्तफ़ारा। हमारे एक दोस्त थे, वो इसका तर्जुमा ये करते थे कि मैं मस्जिद से निकला तो मैंने देखा कि अल्लाह करीम भी वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, रसूलुल्लाह भी, जिब्रील अमीन भी। वो हैरान हो रहे हैं कि ये जो मिंबर पे वाज हो रहा है ये क्या हो रहा है। तो ऐसा ये देखें ना, अल्लामा ने भी इस तरफ इशारा किया कि हमने उन बातों को उस तरफ ले गए और उस तरह के निकात अखज़ करने शुरू किए जो मकसूद नहीं था और सोसाइटी गुमराह हुई। तो गाइस साहब, मैं अर्ज़ करना चाहता कि मौका क्या है बात करने का और बात करनी कैसे है और कब बात करनी है। अच्छा, इमाम ज़ुहैली ने, चूँकि मैंने बात शुरू की थी, कंप्लीट कर दूँ, तो उन्होंने बताया जी, मैंने सुना इमाम साहब का खिताब कि एक और दो फरिश्ते होंगे, एक अलग सूर फूंकेगा, दूसरा अलग। इमाम ज़ुहैली ने कहा, तो कहते मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई ये तुमने किससे सुना? उसने कहा इमाम ज़ुहैली से। कहा इमाम ज़ुहैली तो मैं हूँ। उसने कहा तुम अकेले ही ज़ुहैली हो, दुनिया में और ज़ुहैली ख़त्म हो गए। उन्होंने अपने सारे शागिर्दों को कहा पढ़ जाओ इसको। अच्छा, कहते हैं जी मैंने कहा जी वाकई दो होंगे। उन्होंने कहा नहीं, दो नहीं, ताकि मैं 17 तक पहुँचे तो मेरी जान छूटी। तो हारून रशीद ने कहा पहले चुप हो जाते, वो मौका था बात करने का। वैसे बात यह है कि हमने ये देखना है किस मौके पे आपने कौन सा नुक्ता उठाना है, किस बात को कैसे बयान करना। और दूसरी बात गाइस साहब मैं अर्ज़ करूँ, अल्लामा की अभी जिक्र हुआ, अल्लामा ने भी बहुत सी बातें कही हुई हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। पहली बात तो ये वो शायरी है। दूसरी बात ये यूसुफी का एक कौल है, शेर में जितनी बातें हम कहते हैं ना, अगर नसर में कहें तो सब पे FIR कट जाएँ और सारे लोगों के सर फटे हुए हों। बिल्कुल सही। अल्लामा के अशार को भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें। जब उसको आप इस तरह ही आम आदमी के सामने नसर में बयान कर देते हैं, हमारे बड़े बड़े उलमा ने अल्लामा के अशार को उठा के कुफर के फतवे लगाए हुए हैं जी ऐसे। अच्छा, आम आदमी फिर उससे कुछ और मतलब अखज़ करता है। बिल्कुल ठीक। हमने माना का इबलाग करना है, मैसेज का कल्ले मुन्नास अला कदरे अकूले हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आम आदमी बड़ी बड़ी शख्सियात से बिदक जाएगा। अब बहुत से लोग अल्लामा कुछ अच्छा नहीं समझते, अल्लामा तो शिकवा लिखा हुआ है, अल्लाह से कौन शिकवा करता है। अब बात यह है कि वो क्या कहा है, उनके पास एक पोलिटिकल लिबर्टी है, उसके अंदर रह के उन्होंने एक बात को इम्पैक्ट के तहत बयान किया। जैसे देखें ना गाइस साहब, हम कहते हैं जहाँ मैं नाने शहीर पर है मदार क़ुव्वत हैदरी, मुझे बताएं ऐसा है? कतन नहीं ऐसा। भाई जो की रोटी पे मदार क़ुव्वत हैदरी नहीं है, वो उस यकीन पे है जो अली के सीने में है, उस पे है। अगर लेकिन अल्लामा अगर ये बात ना कहते तो ये सुनता ही कोई ना। अच्छा जी साहबजादा साहब, हज़रत आतम असम और अच्छा जी पहले कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी प्रोड्यूसर साहब समझ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं क्लियर है। अच्छा दूसरे कॉलर दे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए जी, फरमाइए जी। जी फरमाए, मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर हबीब शाह जी शाह साहब फरमाइए। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि दाई के लिए अपने नफ्स पे, नफ्स अमारा पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक तो है। आज के दौर में नफ्स अमारा कंट्रोल करने के लिए किस वली अल्लाह के पास जाए कि वो अपना बंदे की अपना नफ्स ठीक कर दे, फिर ये जो होगा तबलीग का मामला जो होगा दूसरे पे असर करेगा। ठीक है, ये साहब ज़्यादा मुस्तफ़ीद से पूछेंगे। मुस्तफ़ीद साहब इमाम तनाफसी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये हज़रत आतम असम के दोस्त थे दोनों आपस में। तो हज़रत आतम असम ने देखा कि इनके पास माल वगैरह काफ़ी आ गया है और हुकूमत वक्त से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वज़ाइफ मिलने शुरू हो गए, तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बड़ा हाई कर लिया। तो वो उनके यहाँ गए और आतम असम रहमतुल्लाह ने कहा यार मुझे वज़ू करना सिखा दो ज़रा। उन्होंने मंगवाया बर्तन, उसमें वज़ू करके दिखाया। तो कहने लगे अब मैं वज़ू करता हूँ, ज़रा आप देखें। तो जब ख़ुद हज़रत आतम असम ने वज़ू किया तो उन्होंने मुँह 4 दफ़ा धोया। तो इमाम तनाफसी ने कहा ये आपने क्या किया, ये असराफ़ है, आपने 3 दफ़ा मुंह धोना था, 4 दफ़ा धोया। उन्होंने कहा अच्छा ये तो पानी के चंद घूंट थे, और वो जो ये शाही जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं आप, वहाँ असराफ़ नहीं आपको नज़र आता। तो उन्होंने तौबा की, उन्होंने कहा अच्छा ये अंदाज़ था हमारे बुज़ुर्गों का, बिल्कुल तबलीग का। जी 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 जिस तरह आपने फरमाया कि बुज़ुर्गों का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था और इतना ज़्यादा असरअंदाज होता था कि लोग उनके अमल को देख कर ही ख़ुद ब खुद तौबा भी कर लेते थे और उनके नक्शे कदम पर चलना भी शुरू हो जाते थे। और आप जहाँ पे भी कोई अल्लाह का वली होगा वहाँ पे उसका आस्ताना होगा। और आस्ताना मैं ये समझता हूँ कि आजकल की जदीद NGOs
اور فلاحی جتنے بھی ادارے ہیں ان کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر وہاں پہ اگر کوئی بھوکا شخص ہے تو کھانا بھی ملے گا وہاں پہ. اگر کسی کو نفسیاتی مسائل ہیں تو وہ اس شخصیت کے پاس آئے گا, وہ اس کے نفسیاتی مسائل کو بھی حل کرے گا. اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو اس کے وہ مالی مسائل کو بھی حل کرے گا, کبھی اس کو دھتکارے گا نہیں. تو آستانے جو تھے ان کا کام یہ پھر وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو انسانیت سازی کی فیکٹریاں تھیں, مال بنانے کی فیکٹریاں نہیں تھی خانقاہیں ہماری. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو جوڑا کرتے تھے. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں انہوں نے لوگوں کو جوڑا ہے. ان کے پاس سوئی ہوتی تھی, ان کے پاس کینچی نہیں ہوتی تھی, اب کینچی ہاتھ میں آ گئی. بالکل, وہ لوگوں کو محبت کی طرف, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لوگوں کو قرآن کریم کی طرف بلاؤ, یعنی کہ اللہ کی رسی اس کے ساتھ جوڑو. تو اولیاء اللہ نے بھی محبت کا تمام زندگی درس دیا اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور پھر آج کے دور کے اندر ہمیں, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اور یہاں بات ہوئی, کہ ہمیں صرف ظاہر پہ نہیں جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کے اندر جو میڈیم یوز ہو رہا ہے اس پر کوئی بندہ اگرچہ وہ عالم نہیں بھی ہے لیکن اگر وہ اچھی بات کر رہا ہے, جس طرح آپ کا پروگرام ہے یہ, اور یہ آج کے دور کا ایک بہت مؤثر میڈیم ہے, تو یہاں سے ایک بندہ اگر وہاں پہ کسی گاؤں میں بیٹھ کے کوئی باتیں کرتا رہے اور ایک بندہ یہاں پر بیٹھ کر بات کرے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے لاکھوں لوگ اس وقت ہمیں جو ہے وہ واچ کر رہے ہیں. تو داعی کو یہ بھی چاہیے کہ جدید جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا عمل جو بظاہر ہم روایتی طور پر عبادت وغیرہ نہیں سمجھتے, مثال کے طور پر نوجوان نسل کو برے کاموں سے روک کر اس طرح روکنا کہ ان کے لیے ایسا تفریح کا سامان پیدا کر دینا کہ جو ہیلدی ہو, جو ان کو بری یعنی کہ صحبت اور بری سوچ سے محفوظ رکھے. وہ چاہے کمپیوٹر کی شکل میں ہو, اس میں کوئی ایسی اپلیکیشن, کوئی ایسی پروگرامنگ کر دی جائے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر بہت بڑا کام ہے, کہ جو ایک روایتی صرف اور صرف تبلیغی کام سے بہت بڑا کام ہے. تو آج کے دور کے میڈیم کو بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے, کہ جتنے بھی آج کے میڈیم ہیں, علماء کا یہ رویہ آج کل یہ رہتا ہے کہ وہ بہت پیچھے رہتے ہیں. صاحبزادہ صاحب, یہ جو یوٹیوب پہ جو کچھ کلپس آپ بھی دیکھتے ہوں گے, میں بھی دیکھ رہا ہوں, اس سے جو دین کی تباہی ہو رہی ہے نا, وہ اس کا یہ اندازہ ان لوگوں کو ہے ہی نہیں کہ اس کے نقصانات کتنے ہو رہے ہیں. بالکل, یعنی 200 آدمی کو آپ نے خوش کر لیا, 100 کو اپنے گروپ کو خوش کر لیا, لیکن وہ جو 10 لاکھ بندے کو یا 50 لاکھ آدمی کو جو آپ نے دین کا امیج دے دیا, کہ پہلا ہی سوال ہوگا کہ جی یہ باتیں تو کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم, کفار کے ساتھ بھی یہ محبت کا ان کا سلوک تھا, انہوں نے طائف میں پتھر کھائے پھر بھی ان کو دعائیں دیں, تو یہ اب کدھر وہ چلا گیا؟ وہ کوئی بندہ نظر آئے, دیکھیں لوگ کانوں سے نہیں بنتے, لوگ آنکھوں سے بنتے ہیں. تو وہ جو ہے دائی کے لیے کہ اس کے دل میں ایک تڑپ بھی ہو. دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, علی اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی راہ حق پہ آ گیا تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. موجودہ دور میں آپ مال پانی جو بنا رہے ہیں, مرسیڈیزیں فلانے, شرم آتی ہے ہمیں دکھ کے ساتھ. ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں کہ وہ جو صرف ایک ملک یو کے کے وہ جو آئے تھے ایسٹس مشائخ کے, وہ دیکھیں نا آدمی کانپ جاتا ہے. اس ملک میں جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, جہاں کوئی اسکول تک بچے نہیں جا سکتے, یہ کس لیے رکھ لیں؟ یہ کہاں لے کے جانے؟ کوئی خرچ کرے اس ملک کے, اس غریبوں پہ خرچ کرے. پروڈیوسر صاحب بتائیے گا, نعت کا وقت ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. اچھا ناظرین کرام, آپ کا بہت شکریہ جی آج میرے چاروں مہمانوں کا. ناظرین کرام, اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز رحمت, پیغام رحمت دینے کے لیے عطا فرمائے. اللہ یہ توفیق دے دے کہ ہمارے جو دائی ہیں اس وقت دین کے, اللہ تعالیٰ ان کو تہذیب, تمدن اور وہ جو ہے نا زبان میٹھی جو ہے وہ عطا فرما دے, تو دین کا نقصان ہونے سے بچ جائے. نعرہ سب مل کے لگائیں گے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد مزمل انعام جی, مزمل. جو راستہ ہے محبت کا اختیار کی
جو راستہ سجا کے گھر میں درود و سلام کی سجا کے گھر میں درود و سلام کی محفل حضور کے آنے کا انتظار کیا حضور کے آنے کا انتظار کیا جو راستہ خزاں رسیدہ رتوں کے حصار میں تھا چمن خزاں رسیدہ رتوں کے حصار میں تھا چمن حضور آپ نے آ کر اسے بہار کیا حضور خزاں نے اشک بہائے جب اپنی قسمت پر تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا تو حضور آپ نے آ کر اسے بہار کیا جو راستہ بس ایک بات تو فرد